مجھے بتائیں جس شخص نے آگے گمراہ ہونا تھا یا جو شخص دل کا صحیح نہیں ہے، میرے نبی نے کبھی اس کی دنیاوی معاملات میں بھی تعریف نہیں کی ہوتی، دنیاوی معاملات میں بھی نہیں کی ہوتی، یا اسے کوئی خوشخبری بھی نہیں سنائی ہوتی، یا اسے اچھا بھی نہیں کہا ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ نبی کی زبان پر وحی کا پہرا ہوتا ہے، اور اللہ کو تو معلوم ہے کون سا شخص گڑبڑ ہے، اندر سے منافق ہے، اور آگے بھی اس نے جناب بہت خباثتیں کرنی ہے، اور میرا نبی اس کی تعریف کر دے کہ بھائی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ اب اس نے تو اسی چیز کو لے کر دنیا کو گمراہ کرنا ہوگا، دیکھو بھائی میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر تم کہتے ہو میں غلط ہوں تو نبی نے تو میرا ساتھ دیا نا، نبی نے تو میرے ساتھ کیا نا، نبی نے تو میری تعریف کی نا۔ دیکھو نا آج بھی کتنے ہیں ہماری جماعتی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ایسے کوئی گڑبڑی بھی ہوتے ہیں، کسی قیادت کے ساتھ کبھی کوئی سفر کر لیا ہو یا سیلفی بنا لی ہو، دیکھو نا حضرت نے کہا تھا نا میں حضرت کی خدمت میں ہوتا تھا، میں اگر غلط تھا تو حضرت نے کیوں رکھا تھا؟ حضرت کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے۔ تو آج حضرت کا سہارا لے کر تم جو ہے وہ آگے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دلیل دیتے ہو کہ جی وہ اتنے سال تک تو حضرت کے ساتھ رہا، آج اگر وہ کہتے ہو کہ بگڑ گیا تو بھائی بگڑ گیا تو بگڑ گیا، تو ان سے کوئی یہ معصوم ہے کہ آگے اس نے بگڑنا نہیں تھا، ہم حالات دیکھیں گے۔ تو آج بھی یہ چیزیں لے کر فلاں بزرگ فلاں قیادت ان کا سہارا لے کر آگے گمراہ کرتا ہے، اس لیے میرے نبی کی زبان پہ چونکہ وحی کا پہرا ہوتا ہے، جو بندہ گڑبڑی، جو بندہ منافق، جس بندے نے آگے فتنے برپا کرنے ہو، جس بندے نے آگے مستقبل میں اسلام کو نقصان پہنچانا ہو، نبی نے کبھی اس کی تعریف کی نہیں، اللہ نے کروائی نہیں، تاکہ وہ اس چیز کو لے کر لوگوں کو آگے گمراہ نہ کرے۔ لیکن جن کی تعریفیں نبی نے کی ہیں تو اللہ کی وحی، اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا سے کی ہے۔ خدا کی قسم ان کا نبی کے زمانے میں حال بھی بہتر تھا اور نبی کے بعد ان کا مستقبل بھی بہتر تھا۔ یہاں اتنی دعائیں نبی دے رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افسوس یہ ہے کہ ایک شخص کے اتنے کارنامے کہ جو دین کو 44 لاکھ مربع میل سے 65 لاکھ مربع میل کے قریب تک پہنچا دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو 44 لاکھ مربع میل پر اسلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس 44 لاکھ کی سرحدوں کی حفاظت کی گئی۔ پھر ان کے بعد حضرت معاویہ کے دور خلافت میں یہ 64,65,000 مربع میل پر اسلام گیا، جس نے رومیوں کو دن میں تارے دکھائے، جس نے اتنے کارنامے، وہ ساری چیزیں ختم، نظر انداز، اس طرف توجہ ہی نہیں، صرف ایک صفین کو لے کر پروپیگنڈا کرنا، اور اس میں بھی معاملہ یہ کہ وہ آپس میں صلح ہو گئی، اختلاف ہو جاتا ہے، دو نبیوں میں بھی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کا گریبان پکڑ لیا، بتاؤ تو صحیح، داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے کہ تم نے میرے بعد کیا کیا، یہ قوم کو کیوں نہیں سمجھایا؟ یہ سارے جانور کے پجاری بن گئے۔ یہ اختلاف ہونے کے باوجود اسی طرح کوئی اختلاف کسی میں ہو، وہ پھر بھی دونوں صحابی ہیں، اس اختلاف کی وجہ سے ہم کسی کے اوپر بدتمیزی یا تبرہ یا کسی قسم کی کوئی جناب گستاخی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا صحابیت ہونے کا شرف ان کے ساتھ باہر حال لگا ہوا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ رہتا ہے، اور یہ صحابیت کا شرف ہی وہ ہے کہ جو انسان کو خاتمہ ایمان پہ کرواتا ہے اور آخرت میں جنت عطا کرواتا ہے۔